اسرائیل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی جو اس فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے یہ آپ کو میں اہم خبر دے رہی ہوں۔ بھارتی گولہ بارود استعمال کر رہا ہے اسرائیل غزہ پر، یہ جو حملے کر رہا ہے اس میں غزہ والوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس میں بھارتی گولہ بارود استعمال کیا جا رہا ہے۔ اردو کا ایک محاورہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جو کتے کی دم ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ محاورہ عالمی دہشت گرد گجرات کے قصاب مودی پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اس درندے کے منہ کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے، چاہے وہ بھارتی گجرات کے مسلمانوں کا خون ہو یا پھر اب یہ فلسطین کے بے بس لاچار مسلمانوں کا خون ہو، لیکن یہ بے گناہوں کا خون ہی اس جو نریندر مودی ہے یا درندر مودی کہہ دیں، اس کے عبرتناک انجام کا سبب بنے گا، کیونکہ شہیدوں کا جو خون ہے نا وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں۔ ابھی مودی کی جو تازہ درندگی ہے نا، اس کا انکشاف کسی مسلمان ملک کے اخبار میں نہیں ہوا، بلکہ خود اسرائیلی اور بھارتی میڈیا مودی کی بے شرمی کہہ لیں، بے حسی کہہ لیں، کالے کرتوتوں کے پول کھول رہے ہیں، جس کے مطابق ذرا سنتے جائیے گا۔ غزہ میں جو نہتے اور بے گناہ اور معصوم شہریوں کے قتل کے لیے اسرائیلی فوج جو گولہ بارود استعمال کر رہی ہے نا، وہ مودی کا بھیجا ہوا گولہ بارود ہے، بھارت کی فیکٹریوں میں تیار ہوا ہے۔ اس بے شرم بے غیرت آدمی جسے دنیا مودی کے نام سے جانتی ہے، اس نے مسلم دشمنی میں اور ڈالروں کے لالچ میں اسرائیل کو جنگی ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنی دشمنی ہے اس کو مسلمانوں سے۔ اس نے ان کو یہ فراہم کیا تاکہ وہ اس گولہ بارود سے فلسطینیوں کو نشانہ بنا سکیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کو یہ جو امریکی جنگی ساز و سامان ہے یہ ہندوستان کے جو ہنگامی سٹور ہاؤسز ہیں نا وہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی فوج کو آپ یہ دیکھیں کہ 20 ہندوستانی ساختہ یہ جو ہرمس 900 ڈرون ہیں یہ فراہم کیے گئے ہیں، اور انہی ڈرونز کو استعمال کر کے اسرائیل غزہ پر حملے کرتا ہے۔ میں ذرا آپ کو یہاں یہ بھی یاد کروانا چاہوں گی کہ جب حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تو نریندر مودی نے خود اسرائیلی وزیر اعظم جو خود بھی مشرق وسطیٰ کے قصاب کے نام سے مشہور ہے اسے ٹیلی فون کیا تھا، اسے فون کیا اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ کتا مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، ایسے مودی کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں ڈالر ملتے ہیں نا، اس کو بھنک بھی پڑ جائے کہ یہاں ڈالر مل رہے ہیں، دم ہلاتا ہے، وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ لیکن بھارتیوں کی جو اکثریت ہے وہ مودی کی اس انسانیت دشمن پالیسیوں سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے جو انڈین ٹریڈ یونین نے اسرائیل کو اسلحہ لے جانے والے جو تمام بحری جہاز ہیں ان کا باقاعدہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور مودی تو اسرائیل کا حامی بنا ہوا ہے، مگر عوامی سطح پر میں آپ کو بتاؤں بھارت میں فلسطینیوں کی جو غیر معمولی حمایت ہے وہ باقاعدہ پائی جاتی ہے۔ انڈین ٹریڈ یونین کے جاری کردہ بیان میں فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ہیں جی ٹی نریندرا راؤ، انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی ہے، اور بڑا ہی واضح کی ہے بات کہ وہ ایسی کسی تجارت میں کسی کاروبار میں مدد نہیں کریں گے جو اسرائیلی جنگ کے حوالے سے ہوگی اور فلسطینیوں کے خلاف ہوگی۔ لیکن مودی سرکار نے پھر بھی اسرائیل کو اسلحہ بیچا اور مظلوموں کی نسل کشی کی۔ اس ڈیل میں مودی کا پورا ساتھ دیا۔ اس کے جرائم کے جو پارٹنر ہیں گوتم اڈانی جو ان کا دوست بھی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور کس طرح اس نے اس کو نوازا۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا کو مودی کے اس سنگین جرم کا اب نوٹس لے لینا چاہیے، اب نہیں تو کب، اور کتنا نقصان چاہتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ مودی کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھائے۔ فورن پالیسی میگزین تو بھارتی دہشت گردی کے بارے میں ناقابل تردید انکشافات بہت پہلے کر چکا ہے، جس کی تصدیق باقاعدہ مالیاتی جرائم کی تفتیش کرنے والے امریکی ادارے نے بھی کی ہے کہ بھارت کے جو 44 ریاستی اور نجی بینک ہیں وہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی، منشیات کے دھندوں میں باقاعدہ ملوث ہیں، اور فورن پالیسی کے مطابق یہ جو کالا دھن ہے یہ سویڈن میں، انڈونیشیا، شام، شری لنکا میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں اب یہ وقت ہے کہ اس درندے مودی کو لگام ڈالی جائے، ورنہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ پورا خطہ خطرات کی لپیٹ میں آ جائے گا اس سائیکوپیتھ کی وجہ سے۔ نفسیاتی شخص ہے، اس کو لگام ڈالی جائے۔